باب صلاۃ المریض والمغمى علیہ وصلاۃ العریان، بیمار شخص کی نماز اور اس شخص کی نماز کا بیان جس پر بے ہوشی طاری ہو، اور برہنہ شخص کی نماز کا حکم۔ حدیث نمبر 159، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل له ان عبد اللہ بن رواحۃ رضی اللہ عنہ ثقیل فاتاہ وهو مغمى علیہ قال فقال عبد اللہ بن رواحۃ یا رسول اللہ اغمی علی ثلاثۃ ایام فکیف اصنع بالصلاة قال صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة یومک الذی افقت فیہ فانہ یجزئک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت سخت خراب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ان پر بے ہوشی طاری تھی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، اور جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے، اس وقت وہ بے ہوشی کی کیفیت میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پھر اب جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر 3 دن تک بے ہوشی طاری رہی، 3 دن سے میں ہوش میں نہیں ہوں، بے ہوش ہوں، اب میں نماز کے بارے میں کیا کروں؟ آپ فرمائیے میرے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ جن دنوں میں میں بے ہوش رہا کیا ان دنوں کی نماز قضا کرنا ہے یا ان دنوں کی نماز مجھ پر فرض نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن تمہیں افاقہ ہوا تم اس دن کی نماز ادا کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی بے ہوش ہو جائے اور 1 دن سے زیادہ، بہرحال بے ہوشی کی کیفیت طویل ہو جائے، لمبے عرصے تک ہو جائے، تو وہ بے ہوشی کی نماز اس پر فرض نہیں ہے۔ جس وقت اس کو ہوش آ جائے، جن نمازوں کے وقت وہ ہوش میں رہے وہ نمازیں اس پر فرض ہوں گی، اس وقت ادا کرنے کی طاقت ہے، کیفیت ہے تو ادا کر لے، ورنہ اس کو بعد میں قضا کرے۔ حدیث نمبر 160، قال زید رضی اللہ عنہ فی المغمى علیہ نغمی علیہ اقل من 3 ایام اعاد جميع ذلك وان اغمی علیہ 3 ایام او اکثر اعاد الصلاة التي يفيق في وقتها فإن أفاق قبل المغرب أعاد الظهر والعصر وإن أفاق قبل الفجر أعاد المغرب والعشاء وهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه أعد صلاة يومك۔ امام زید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ جس شخص پر بے ہوشی طاری ہو، بے ہوشی کی مدت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر اس پر 3 دن سے کم کی بے ہوشی طاری رہی تو وہ تمام نمازوں کا اعادہ کرے گا۔ مثلا اگر کوئی ایک شخص 3 دن سے کم بے ہوش رہا، 2 دن مکمل گزر گئے اور تیسرے دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد اگر اس کو ہوش آ جائے تو وہ ان گزرے ہوئے 3 دنوں کی نمازوں کی قضا کرے گا۔ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اسے فرض، ان سب کو وہ ادا کرے گا، اس کے ذمہ لازم ہے۔ اور اگر 3 دن یا اس سے زیادہ بے ہوشی طاری رہی، کوئی 3 دن تک بے ہوش رہا یا 3 دن سے زائد اس کی بے ہوشی کی کیفیت بڑھ جائے تو وہ صرف اس دن کی نمازیں پڑھے گا جس دن اسے بے ہوشی سے افاقہ ہوگا، یعنی جس دن وہ ہوش میں آئے گا اس دن کی ہی نمازیں ادا کرے گا، بے ہوشی کی دن کی نمازیں وہ ادا نہیں کرے گا، اس کے ذمے قضا وہ نہیں رہیں گی۔ اگر مثال کے طور پر اسے مغرب سے پہلے افاقہ ہو جائے، بے ہوشی کی کیفیت ختم ہو جائے، تو وہ اس دن کی ظہر اور عصر کی نماز پڑھے گا، یعنی اس کے ذمے ظہر اور عصر کی نماز قضا رہے گی۔ اور اگر اسے فجر سے پہلے ہوش آ جائے تو وہ اس دن کی مغرب اور عشاء کی نماز قضا کرے گا، یعنی اس کو پڑھنا لازم ہے اس پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے کہے جانے والے ان الفاظ کا مطلب اور مراد یہی ہے، تم اپنی اس دن کی نماز دوبارہ پڑھ لو، یعنی جس دن ہوش آ جائے، جس نماز کے وقت ہوش آ جائے اس سے پہلے کی 2 نمازوں کے ساتھ تم ان نمازوں کی قضا کرو۔ حدیث نمبر 161، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل من الانصار وقد شبكته الريح فقال يا رسول الله كيف اصلي فقال ان استطعتم ان تجلسوه فاجلسوه والا فوجهوه الى القبلة ومروه ان يؤمي ايماء ويجعل السجود اخفض من الركوع وان كان لا يستطيع القرآن فقرأوا عنده واسمعوه۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس تشریف لائے جو شدید بیمار تھے، سخت علیل تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے نماز ادا کروں؟ صحابہ کی فکر یہ ہوتی تھی، بیماری کی بھی کیفیت ہوتی تو ان کو نماز کی فکر ہوتی تھی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں، میری ایسی کیفیت ہے میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے بٹھا سکتے ہو تو بٹھا دو،
یعنی اس صحابی کی تیمارداری کرنے والوں سے آپ نے مخاطب کر کے فرمایا اگر انہیں بٹھا سکتے ہو تو بٹھا دو، ورنہ ان کا رخ قبلے کی طرف کر دو، لیٹے ہوئے ہیں قبلے کی طرف ان کا چہرہ کر دو اور ان سے کہو کہ وہ اشارے کے ذریعے نماز ادا کرے۔ نماز اتنا اہم فریضہ ہے دین اسلام کا، اتنی اہم اور مقدس عبادت ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اگر لیٹ کر بھی کوئی نماز ادا نہیں کر سکتا ایسی کیفیت میں ہو تو اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ بہرحال نماز کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرنے والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اگر تم اسے بٹھا سکتے ہو تو انہیں بٹھا دو، ورنہ ان کا رخ قبلے کی طرف کرو، ان کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو اور ان سے کہو کہ وہ اشارے سے نماز ادا کرے اور سجدے میں ان کا سر رکوع کے بنسبت زیادہ جھکا ہوا ہو۔ اشارے سے نماز ادا کریں تو رکوع کے لیے جتنا جھکتے ہیں اس سے زیادہ سجدے کے لیے جھکیں، اور اگر یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے تو تم ان کے بعد قرآن پاک پڑھو اور انہیں سناؤ، یعنی قرآن کی بھی تلاوت کا اہتمام کرو۔ بہرحال نماز جس طریقے سے بھی ادا کی جا سکتی ہو ادا کی جائے، چاہے وہ بیمار ہی کیوں نہ ہو، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اور اگر لیٹ کر پڑھنے کی بھی استطاعت اور طاقت نہ ہو تو وہ اشارے سے نماز ادا کرے۔ حدیث نمبر 162 وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ یصلی المریض قائما فإن لم يستطع فجالسا ويركع ويسجد على الأرض فإن لم يستطع أو ماء إيماء قال لا يسجد على عودة ولا مروحة ولا وسادة وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ لا يصلي القائم خلف المریض الذي يصلي جالسا۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیمار آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا، اگر وہ کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر ادا کرے گا، اور وہ رکوع اور سجدہ زمین پر کرے گا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اشارے کے ذریعے نماز ادا کرے گا۔ اگر کوئی بہرحال مریض کی کیفیت پر یہ محمول ہے، مریض کی کیفیت کے حوالے ہے کہ مریض کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو وہ لیٹ کر نماز ادا کرے، اور اگر لیٹ کر بھی ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو اشارے سے کرے، رکوع اور سجدے کے لیے جھکے، بیٹھ کر پڑھے چاہے یا اشارے سے پڑھے، اپنے رکوع اور سجدے کو زمین پر ادا کرے گا، یعنی جتنا جھک سکتا ہے وہ اتنا جھکے، رکوع کے لیے جھکتا ہے اور سجدے کے لیے جب جھکے تو رکوع سے زیادہ جھکے۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص کسی لکڑی کے اوپر یا کسی آرام دہ چیز کے اوپر یا تکیے کے اوپر سجدہ نہ کرے، یعنی سجدے کے لیے ناک اور پیشانی زمین پر ٹکنا ضروری ہے، نرم چیز پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا، زمین کی سختی معلوم ہونی چاہیے، اسی لیے کوئی تکیے پر یا آرام دہ چیز پر یا لکڑی پر سجدہ نہ کرے۔ امام زید فرماتے ہیں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا شخص ایسے مریض کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو، یعنی امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو اور پیچھے مصلی کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، البتہ اگر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے اور مصلی پیچھے مجبوری کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اگر امام کے اندر کوئی عذر ہو تو مصلی کی نماز اس کے پیچھے ادا نہیں ہوتی، اسی لیے اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے اور مصلی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو امام چونکہ قیام پر قادر نہیں ہے، مصلی قیام پر قادر ہے، قادر کی نماز عاجز کے پیچھے نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 163 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی العریان قال ان کان حیث یراہ احد صلی جالسا یؤمی ایماء وان کان حیث لا یراہ احد من الناس صلی قائما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ برہنہ شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے پاس جسم چھپانے کے لیے، سطر چھپانے کے لیے کپڑا میسر نہ ہو، جس کے پاس لباس نہ ہو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی اور اسے دیکھ سکتا ہو تو وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرے گا سطر کو چھپانے کے لیے، اور اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکتا ہو، یعنی کہیں بند کمرے میں ہو یا کسی ایسی جگہ ہو جہاں پر اس پر لوگوں کی نظر نہ پڑتی ہو تو پھر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے، یعنی چونکہ بغیر لباس کے ہو، برہنہ ہو، کپڑا سطر چھپانے کے لیے بھی میسر نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، کیونکہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے میں سطر چھپتا ہے بنسبت کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے۔
حدیث نمبر 164 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على مريض يعوده فإذا هو جالس معه عود يسد عليه قال فنزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده وقال لا تعبد ولكن امی ایماءً ویکون سجودک اخفض من رکوعک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کے پاس اس کی عیادت کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے پاس موجود ایک لکڑی پر سجدہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کو پیچھے ہٹا دیا اور فرمایا تم اس طرح عبادت نہ کرو بلکہ اشارے کے ذریعے نماز پڑھ لو، اور اشارے کے ذریعے پڑھی جانے والی نماز میں تمہارے سجدے میں تمہارا سر رکوع کے بنسبت رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ رکوع اور سجدے میں فرق صاف طور پر معلوم ہونا چاہیے۔ رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہو جو خلاف شرع ہو یا مناسب نہ ہو تو اس کو روکنے والا، امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا اس کو جس انداز میں روک سکتا ہو وہ اس کو روکے۔ اگر بادشاہانہ وقت ہو، اثر و رسوخ والے ہوں تو وہ اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یعنی تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے، کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اپنا اختیار استعمال کرے، اپنے کنٹرول سے اس کو روکے۔ اور اگر فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، منع کرے کہ یہ کام شریعت میں غلط ہے۔ یہ کام یہ ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ اپنے زبان سے لوگوں کو برائی سے باز رکھیں، برائی سے روکیں۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو، فتنے کا ڈر ہو یا کوئی اور خطرہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس فعل کو، اس عمل کو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو لکڑی پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کے پاس سے لکڑی ہٹا دی اور انہیں ہدایت دی، مسئلہ بتایا کہ لکڑی پر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکا کرو، یہی کافی ہے۔ باب صلاۃ الجمعہ، جمعہ